السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے کہ ہم اپنی نیند پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ کین وی conquer our sleep؟ کین وی will ourselves to sleep and can we will ourselves to wake up؟ کیا میں یہ اپنے اوپر یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ اچھا میں اس وقت سوؤں گا تو آپ اس وقت سو جائیں، اور جب آپ کہیں کہ میں یہ کہہ کر سوئیں کہ میں اس وقت اٹھوں گا تو وہ اس وقت اٹھ جائیں؟ یعنی کہ کیا آپ اپنی ول کے مطابق سونے اور جاگنے کے معمول کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا موضوع۔ دیکھیں، یہ جو ول پاور ہے، یہ جو ول ہے جس کے اندر ہم اپنے ذہن اور اپنی عادتوں کو اپنے ول کے تابع کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس کے لیے بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جس کو ہمارے کلچر میں اردو میں ہم کہتے تھے مجاہدہ، جہاد ہے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، جس میں آپ کو اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے، اپنے ذہن سے یہ سمجھانا ہے کہ وہ آپ کے حکم کا تابع ہو جائے۔ اچھا، اس مجاہدے کی ایک تو وہ صورت ہے جو صوفیاء کرام کے ہاں رائج رہا ہے، اور مختلف اور طریقوں سے بھی مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن میں اس ایکسٹریم کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن ایک زمانے میں نے جب اس کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا کہ مجاہدے کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے اور لوگ کس طرح سے اپنے آپ کے اندر یہ ڈسپلن پیدا کرتے ہیں کہ وہ جس وقت چاہیں سو جائیں اور جس وقت چاہیں اٹھ جائیں۔ سونے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کے ذہن کا فوکس ہے۔ فوکس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اپنی سوچ کو مرتکز کر سکتے ہیں، اس کو فوکس کر سکتے ہیں اور اس کو اس پوائنٹ سے ہٹنے نہ دیں۔ اس کی ایگزامپل جو ہے، میری والدہ مرحومہ نے میں جب اسکول میں تھا تو ہمیں ایکسرسائز بتائی تھی، ان کو بھی کسی نے بتائی ہوگی۔ وہ سمپل سی ایکسرسائز ہے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک موم بتی جلائیں اور اس کے جو لو جل رہی ہے، جو آگ جل رہی ہے اس کے اندر، اس کے اوپر اپنی آنکھوں کو فوکس کر لیں اور اپنے ذہن کو بھی اس فلیم کے اوپر اپنے ذہن کو بھی فوکس کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ اب آپ کے ذہن میں صرف وہ فلیم ہو اور کوئی اور سوچ بیچ میں نہ آئے۔ اب یہ مشکل کام تھا، ہم نے کئی دفعہ کوشش کی، تو یہ آپ کتنی دیر یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ 2 منٹ کر سکتے ہیں، 30 سیکنڈ کر سکتے ہیں، 5 منٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ یہ بات ہے، میں بہت تفصیل میں تو نہیں کرا، لیکن یہ میں اس انٹروڈکشن کی بات کر رہا ہوں جو مجھے اس موضوع سے انٹروڈیوس، اور اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں بعد میں بھی بات کروں گا کہ جو سونے کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سوچ کو کس طریقے سے مرتکز کرنا ہے، اس کے اوپر بہت اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کے اندر۔ اچھا، یہ وہی زمانہ تھا جب ہم سلیپ کی بات اپنی والدہ سے کر رہے تھے، غالباً یہ میٹرک انٹر کی پڑھائی کا زمانہ ہوگا یا اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو میری والدہ نے یہ بتایا کہ ہمارے جو ماموں تھے، وہ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ آفس سے یا کہیں سے آتے تھے تو وہ کہتے تھے میں 10 منٹ کے لیے سو رہا ہوں، تو 10 منٹ کے لیے وہ لیٹتے تھے، وہ سو جاتے تھے، پھر 10 منٹ بعد اٹھ کے تیار ہو کر نکل جاتے تھے۔ اچھا، یہ ایکسرسائز اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اچھی طریقے سے ڈاکٹرز کے پاس میں نے ہوتی دیکھی ہے، اور اس کی میں اگزامپل بھی بتاتا ہوں۔ یہ 2007 کا واقعہ ہے، عربین سی کنٹری کلب میں ٹائم لینڈرز کا ایک ویژنز کا کورس ہو رہا تھا، تو میں وہ کر رہا تھا۔ تو میرے جو روم میٹ تھے وہ ڈاکٹر شیمول اشرف تھے، جو آج کل ایک سینئر پوزیشن میں انڈس ہاسپٹل میں۔
اچھا یہ وہ زمانہ تھا جب میرے نیند جو تھی نا وہ اپنی مرضی سے آیا کرتی تھی. میں نے اس کے اوپر بہت محنت نہیں کی تھی. یہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات، 15 سال پہلے کی بات. تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا، تو جب سونے کا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آپ تھوڑا سا قیلولہ کر کے اور 1:30 بجے آ جائیں، اس کے بعد نماز ہوگی اور پھر کھانا ہوگا. تو میں جب وہاں ہم روم میں گئے تو ہم شیئر کر رہے تھے، تو ڈاکٹر شیمول صاحب کو میں تو گیا اندر، میں نے شلوار کرتا ہوا، میں نے کہا چلیں جائیں تھوڑی دیر ہم لیٹتے ہیں. تو ڈاکٹر شیمول اشرف صاحب جو تھے ان کو میں نے دیکھا کہ وہی پینٹ قمیض میں انہوں نے بس اپنی گھڑی کے اندر 1:20 کا الارم لگایا اور 1 بجے کے قریب وہ آئے، اور جیسے ہی ان کا سر جو تھا وہ تکیے پہ گیا ہے وہ سونے وہ نیند میں چلے گئے. ہلکا لائٹلی سنور کر رہے تھے، یعنی کہ وہ سو چکے تھے. اچھا ہم اپنے پاس لیٹے، پھر ہم کروٹیں بدلتے رہے، اور جب غنودگی کا تھوڑا بہت عالم ہوا تو ان کی گھڑی کی آواز آئی، وہ اٹھ گئے اور وہ گئے منہ ہاتھ دھو کر. تو ہمیں تو اس وقت غنودگی آئی تھی، خیر ہم بھی اٹھے. لیکن اس ایکسپیرینس سے میں نے دیکھا کہ واقعی ان سے میری ڈسکشن ہوا اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پریکٹس آدمی کرے تو ہو سکتا ہے. اچھا اس سے پہلے بھی یہ تو میں نے ابھی کی بات بتائی جس کے اندر دوپہر کے سونے کی بات تھی کہ، اور اس کے بعد میں نے پھر کوشش کی اور پھر ماشاءاللہ سے میں اس قابل ہو گیا کہ میں بھی بعض دفعہ آفس سے اگر آئے تھکے ہوئے ہیں اور شام کی میٹنگز ہیں، کوئی کام ہے، تو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے میں کہتا تھا میں سوؤں گا اور سو جائیں. اس کے علاوہ جو چند دوسری چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہیں اور پڑھا بھی ہے ان کے بارے میں، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، یعنی کہ جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے معمولات کا وقت مقرر ہونا چاہیے، یعنی کہ اب یہ سونے کا وقت تو عام طور پر مشکل ہوتا ہے کراچی میں آپ کر سکیں، لیکن آپ اٹھنے کا وقت تو مقرر کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے بہترین وقت جو پڑھائی کا ہے وہ تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں، وہ تو یہ ہے کہ تہجد سے پہلے اٹھیں، 3-4 بجے اٹھ کر پڑھائی کریں. تو صبح کے 2-3 گھنٹے آپ 7 بجے تک اگر 2 یا 3 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں تو شام کے 4-5 گھنٹے کے سے بہتر ہوتا ہے وہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر خیر وہ نہیں کر سکتے تو صبح کے وقت فجر کے وقت جو اٹھتے ہیں، تو اگر آپ اس وقت اٹھیں گے اور آپ رات کو اگر 2 بجے بھی سوئے ہیں اور اگر آپ نے عادت بنا لی ہے صبح اٹھنے کی، تو جب آنکھ کھلے گی تو رات کو پھر نیند آئے گی جلدی اور پھر آپ جلدی سو جائیں گے. تو کم از کم اٹھنے کا وقت آپ فکس کر لیں، اگر سونے کا نہیں ہو رہا اٹھنے کا، تو اس کے اندر جو لیک آف سلیپ ہے وہ پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. دوسری جو اس کے اندر بڑی اہم چیز ہوتی ہے صبح کے اٹھنے کے بعد علاوہ جو اہم چیز ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ خوراک اچھی نہیں لیں گے اور خوراک اور سونے کے درمیان وقفہ صحیح نہیں ہوگا تو بھی مسئلہ ہے. اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر ٹائم لگے گا ڈائجسشن میں، اس کے بعد نیند آئے گی یا ایسیڈیٹی ہو جائے گی. تو فزیکل ایکسرسائز اور اس کے بعد ٹائمنگز آف یور میلز بہت امپورٹنس اختیار کر جاتے ہیں. اچھا یہ میں نے ایسیڈیٹی کی بات کی، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں نے اکثر دفعہ یہ دیکھا ہے کہ آپ دہی کھا لیں، تو وہ جو ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ بیس کے ساتھ مل کر وہ صحیح کر لیتی ہے. تو 80% دفعہ یہ ہاضمے کا کام ہوتا ہے. بعض دفعہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو بھوک کا بھی ہے، دودھ پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ کو اپنی باڈی کے حساب سے خود تعین کرنا ہوگا کہ کب کھانا ہے یا سونا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور بہترین ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لیٹے اور نیند نہیں آ رہی
تو اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے نہیں آ رہی تو میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، تو آپ کے پاس 10 کام رکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو اس وقت سب سے مشکل کام اٹھائیں، مثال کے طور پر فلسفے کی کتاب ہے ہیگل کی، وہ آپ کو پڑھنی ہے، وہ تو ہیگل کو خود اپنی لکھائی سمجھ نہیں آتی تھی، تو آپ کو کیسے آئے گی؟ تو خیر آپ اس طرح کی کوئی کتاب اٹھائیں تو ایسی فٹافٹ نیند آئے گی کہ آپ ٹھک سے سو جائیں گے۔ اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اپنے سوچ کو اس سوچ سے دور کرنا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، یعنی کہ جس وقت آپ نے یہ سوچا کہ یار میں سو رہا ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، تو بس اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو جس روز آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، تو اس روز آپ جلدی سو جائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، تو اب مسئلہ اصلی شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی وہ فلیم والی اور اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی، دیٹ از دا ٹائم وین یو نیڈ ٹو لرن ٹو موو یور مائنڈ فرام دا تھاٹ کہ یو آر انیبل ٹو سلیپ ٹو سم ادر تھاٹ جو دل آویز ہونی چاہیے یا انٹرسٹنگ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو اپنی سوچ کو اس پوائنٹ سے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس سے ہٹا کے کسی اور سوچ کے اوپر مرتکز کرنا ہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا ذہن ادھر سے ہٹ کر کسی اور طرف گیا، تو آپ یعنی کہ آپ یہ بھول گئے کہ نیند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اور اگر لائے تو پھر لیٹ جائیں، سو جائیں۔ تو اس کو زیادہ خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ تو جتنا بڑا اس کو ایشو بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کو تکلیف ہے۔ تو بہتر جو ہے اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو اس کہ نیند آ رہی ہے، میں پتہ نہیں میں سوؤں گا یا نہیں سو سکوں گا، اس قسم کی سوچ سے ہٹانا ضروری ہے۔ اور اس کو ہٹانے کے لیے میں نے جو 3-4 چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ کھائیں پیئیں، یا اٹھ کر دودھ پی لیں، یا دہی کھا لیں، یا کوئی اور پانی پی لیں بہت سارا، یا واکنگ ہی کر لیں۔ رات کو اٹھے اور واکنگ کرنی شروع کر دی۔ بھائی نیند نہیں آ رہی، بہت اچھی بات ہے، نیند نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی یوٹیوب کی کوئی مشکل سی کوئی آڈیو لگائی، وہ کان میں لگایا اور تھوڑی سی واکنگ کرنی شروع کر دی، گھر میں ہی واکنگ شروع کر دی، یا آس پاس کوئی جگہ ہے وہیں چل لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باہر جا کے روڈ پہ ہی آپ واک کریں، آپ کمرے کے اندر بھی گھومنا شروع کر دیں۔ تو 20-25 قدم کے تو کوئی جگہ ہوگی نا، تو وہاں آپ کر لیں، آدھا پون گھنٹہ کریں گے، اچھا ہے، آپ کی باڈی ذرا میں انرجی بھی آئے گی، اور جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کوئی ایک پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں تو آپ وقت تو ضائع نہیں کر رہے ہیں نا، آپ تھوڑی سی ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اور اس ایکسرسائز میں اگر آپ کوئی آڈیو سن رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، تو آپ کا وہ ٹائم اچھا ہے۔ تو اگر وہ آپ نہیں نیند آ رہی، بہت اچھی بات ہے، نیند نہیں آ رہی، آپ اس کے اندر اگر 3 گھنٹے نیند نہیں آ رہی تو 3 گھنٹے میں آپ نے آدھے گھنٹے والے 6 لیکچرز کر لیے، پھر ایسی زبردست نیند آئے گی، اور جتنے مشکل لیکچر ہوں گے، مشکل کانسیپٹ ہوگا، اتنی آپ کی نالج بڑھ رہی ہے۔ تو اس کو خاطر میں نہیں لانا، اس سوچ کو کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہی تو چلو اس کام کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں، کچھ لکھنا شروع کر دیں، کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، کوئی انالیسس کر لیں، کوئی کمپوٹیشن کرنی شروع کر لیں، کوئی پروگرامنگ کر لیں، کوئی نئی اسکل سیکھنا شروع کر دیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، کوئی کام شروع کر دیں۔ یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہو میں وقت ضائع ہو گیا، میں 3 گھنٹے کروٹیں بدل رہا ہوں، یہ پرابلم ہے۔ تو ان سم ٹوٹل جو صلاحیتیں چاہیے ول ٹو سلیپ اینڈ ول ٹو ویک اپ کے لیے، وہ یہی ہے کہ آپ کی ریگولیرٹی ان لائف ہو، سونے کا ٹائم ہو، اٹھنے کا ٹائم ہو، کھانے پینے کا ٹائم ہو، اور فزیکل ایکسرسائز کا وقت ہو، اور جو مائنڈ کی پریکٹس ہے چیزوں کو فوکس کرنے کی، اس کے اوپر ٹائم لگانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم رات کو اٹھتے ہیں تو اکثر دفعہ اٹھنے کے بعد سونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، یہ وقت وہ بھی ہوتا ہے جب آپ پریشانی کے عالم میں۔ اچھا، اس کے اندر کچھ سگنلز آپ کو مل جاتے ہیں، سورہ ناس میں آیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ
اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاسدوں کے شر سے بتائے. تو وہ حاسد جب کوئی اسکیمنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے. آپ کا جو سکس سینس ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیر از سم پرابلم. اور چونکہ اب یہ جو چیز ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو رجوع اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا پڑے گا. تو 2 نفل پڑھیں اور تہجد پڑھیں, مطلب کوئی دعائیں کریں, تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کیس جو ہے اپنے پاس سے ہٹا کے کسی بڑی پاورفل اینٹی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یو فیل مچ بیٹر. تو ہاں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایٹ ٹائمز بڑا آپ کو ایک وارننگ آ رہی ہوتی ہے کہ سم تھنگ مسچیف از ایٹ افوٹ, اور اس سے کیسے نکلا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, تو وہ بھی ایک وجہ اہم ہو سکتی ہے. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پریشانیاں ہیں, جو مسائل ہیں جو سرکل آف کنسرن میں ہیں آپ کے, لیکن آپ اس سرکل آف کنسرن کو اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کیسے لے کر آتے ہیں, اس کی میری الگ ایک ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر اگر آپ کو پریشانی زیادہ ہو رہی ہے تو اس پر آپ پریشانی کی لسٹ بنائیں اور اس کی کیسے پلاننگ کریں کہ وہ سرکل آف کنسرن سے نکل کر سرکل آف انفلوئنس میں آئے, جس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 2 سال 4 سال اور ایون 5 سال 6 سال کی بھی محنت کرنی پڑے. تو وہ جو جاگنے کا ٹائم ہے اس کو اس پلاننگ میں چینج کریں اور اس پلاننگ کو ایکشن میں چینج کریں, اور اپنی سوچ کو دائروں میں گھومنے کی بجائے, ایک سرکولر تھاٹ کے اندر کسی گروو میں پھنسانے کی بجائے, اس کو کسی نہ کسی ایکشن کے اوپر اینڈ کریں. یعنی کہ صرف سوچنا نہیں ہے جس وقت نیند نہیں آ رہی, بلکہ اس سوچ کو ایک ایکشن میں کنورٹ کر کے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر پہنچنا ہے. اور وہ ایکشن ایز سمپل ایز رائٹنگ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ڈائری لکھیں, اس کے اندر لکھنا شروع کر دیں جو بھی آپ کو سوچ آ رہی ہے. یہ بھی بہت کیتھارٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ کو ریلیف کرتا ہے اس ٹینشن سے. تو ہم نے بہت سارے چیزیں کی ہیں اور یہ مختلف اوقات میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے آپ یو ول بی ایبل ایونچولی ٹو لرن ہاؤ ٹو ول ٹو سلیپ اینڈ ہاؤ یو کین ول یور سیلف ٹو ویک اپ.